اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے سے کم نہیں سمجھتا، ادنا کسی کو نہیں سمجھتا، اور کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے میرے آقا فرماتے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنے والا ہو۔ وہ بدترین انسان ہے جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور دوسرے کو ادنا سمجھے، جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو برا سمجھے، کیونکہ حقیر جاننے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، متکبرین کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ جس کے دل کے اندر تکبر ہو، میرے آقا فرماتے اس بندے کو رب کائنات قیامت کے دن چونٹی بنا دے گا اور دوسرے انسانوں کو ان کے اوپر سے گزارے گا، فرمائے گا یہ تمہاری اوقات تھی کہ آج میں نے تمہیں ان کے قدموں کے نیچے لا رکھا ہے، تم کل انہیں اپنے قدموں کے برابر نہیں سمجھتے تھے، تم تکبر کرتے تھے، دوسروں کو ادنا اور حقیر سمجھتے تھے، آج میں نے تمہیں حقیر بنا دیا ہے، اور جن کو تم دنیا میں حقیر سمجھتے رہے آج میں نے انہیں عزت والا بنا دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تکبر سے کے متعلق بات فرمائی تو ایک جوان بیٹھے ہوئے تھے صحابی، عرض کی حضور میں اپنا سوٹ بڑا خوبصورت رکھتا ہوں، میں اپنی جوتی بڑی اعلیٰ رکھتا ہوں، میں اپنا چابک بڑا اعلیٰ رکھتا ہوں، میں سج دھج کے صاف ستھرا رہتا ہوں، میرے آقا کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو نظافت اور خوبصورتی ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا تکبر سجنے سمرنے کا نام نہیں ہے، اپنے لباس کو صاف ستھرا اعلیٰ رکھنے کا نام تکبر نہیں ہے، تکبر دوسرے کو گھٹیا اور ادنا جاننے کا نام ہے، دوسرے کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ فرمایا تکبر نہ کر، یہ تکبر کل جا کے انسان کو دوسروں کے قدموں کے نیچے لائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں آپس میں حسد نہیں کرنا چاہیے،